السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ ومن والا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے اس سال کی کچھ منتخب تقاریر سے، جس کو گزشتہ ہفتے سے شروع کیا گیا تھا اور انشاءاللہ اس ہجری سال کے آخر تک یہ جاری اور ساری رہیں گی۔ اور میرے خیال میں یہ جو یوٹیوب پر لائیو ہو رہا ہے نشر، تو اس میں کچھ ایڈیٹنگ اور شروع کے حصے کو کاٹنے کی ضرورت پڑے گی۔ خیر، مستعین باللہ ہم آغاز کرتے ہیں آج کے اس درس کا، اور موضوع ہے بارک اللہ فیکم کہ وقت کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہونی چاہیے، یعنی وقت کی قدر و قیمت ایک مسلمان کی زندگی میں کیا ہونی چاہیے۔ اور خیر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو معاف کریں۔ آج آپ کا بھی ہمارا کافی وقت چلا گیا، لیکن ایک خیر کی جد و جہد میں گیا، یہ کوشش کرتے ہوئے گیا کہ یعنی بہتر طریقے سے یہ پریزنٹیشن کو سامنے لائے، بالخصوص بعد میں جو لوگ سنتے ہیں، تاکہ ان کو اضافی ریکارڈنگ وغیرہ سے بچایا جائے۔ خیر، یہ ہماری کوشش تھی، والاتمام من اللہ قدر اللہ وما شاء فعل۔ تو باختصار جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، آج کا ہمارا موضوع ہے وقت کی قدر و قیمت، اور اس سلسلے میں بعض قرآنی آیات اور بعض احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں۔ پھر ہم آپ کی آراء سنیں گے، یا اگر کچھ سوالات ہوئے تو ان سوالات کو انشاءاللہ سن کر جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں فرمان ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نمازیں اللہ تعالیٰ نے وقت کے لحاظ سے اہل ایمان پر فرض کی ہیں۔ اور ہم اور آپ یہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد کے علماء سلف صالحین کا یہ فتویٰ ہے کہ شرک جتنا نماز کے علاوہ کوئی اور جرم نہیں، اور اگر نماز عمدن کوئی ترک کرتا ہے تو یہ قتل سے، بدکاری سے، اخلاقی بے روی سے، رہزنی سے، شراب نوشی سے، ان تمام چیزوں سے بڑا جرم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے نماز کا ایک ٹائم ٹیبل جبریل کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور پریکٹیکلی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی مشق کرائی باقاعدہ۔ جبریل نے امامت کرا کر مسجد حرام میں کعبہ کے پاس، اور اسی ٹائم ٹیبل کو قیامت تک کے لیے اہل ایمان پر فرض کیا گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام الاوقات یومیہ جو ٹائم ٹیبل ہوتا تھا، وہ نمازوں کے اعتبار سے ہوتا تھا۔ اسی لیے امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قدوہ نبی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر رات کو ہم سفر سے تھکان سے چور بھی ہوتے سفر میں، تو تب بھی فجر کے بعد اشراق ہونے تک نہیں سوتے، ذکر اذکار دیگر علمی کاموں میں مشغول رہتے ہیں، اور اس کے بعد سویا جاتا۔ ہمارے شیخ عبدالرزاق العباد نے اسے ایک لیکچر میں بیان کیا ہے، اور حقیقتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عمل تھا۔ رات کو جلدی سو جاتے عشاء کی نماز پڑھ کر، پھر فجر سے پہلے یا ثلث آخر میں بیدار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ تہجد پڑھتے، پھر فجر کی نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، فجر کی نماز کے بعد اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد ہی اگر آرام کرنا ہوتا کرتے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجیحات یہ ہیں کہ دن کے قیلولے سے رات کے قیام اللیل تہجد پڑھنے پر آپ تعاون لیں اور انرجی حاصل کریں۔ یہ قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل ایمان پر وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے، یہ اس لیے تاکہ ہمارے ٹائم ٹیبل کو، نظام الاوقات کو، ہمارے پروگرام کو، ہمارے اوقات کے صحیح استعمال کا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ کا جو سب سے بڑا فریضہ ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا عبادت،
اس کا آغاز ہی شہادتین کے بعد نماز سے ہوتا ہے۔ جب نماز کا ٹائم ٹیبل ایک مسلمان مرد و زن کا صحیح ہو جائے تو پھر اس کے جو ہے نا جہاں بانی سے لے کر کس تک سامان رسانی تک یعنی مزدوری تک اور کچن سے لے کر دفتر کے تمام معاملات بہت درست روی سے اور بہتر طریقے سے انتہائی ڈسپلن کے ساتھ منظم ہو کر چلتے ہیں، حتیٰ کہ صحت و عافیت، خورد و نوش اور ساری چیزیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو اللہ تعالیٰ کے اسی فرمان کے مطابق تھا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے اہل ایمان پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں ٹائم، وقت، چونکہ یہ انسان کی عمر ہے اور عمر بہت قیمتی شے ہے، تو عمر کی قیمت کیا ہے اور وقت کی قیمت کیا ہے۔ وقت اور عمر ہی انسان کے لیے بعافیت گزرے تو ایمان کے بعد سب سے بڑا ربانی تحفہ ہے، اللہ رب العالمین کا تحفہ ہے، لہذا اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ آغاز کرتے ہیں صحیح بخاری کی ایک روایت سے، جس کے راوی ہیں ابن عباس، مفسر قرآن، ترجمان القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمزادہ اور انتہائی چہیتے طالب علم اور چچزاد بھائی، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان، تو بہت بڑی نعمتیں ہیں اللہ کی بندے کے پاس، بندے اور بندی کے پاس، مغبون فیہما کثیر من الناس، اکثر لوگ اس میں کیا مار کھا جاتے ہیں، یعنی ان کی قدر نہیں کرتے۔ غبن کا مطلب اکثر لوگ ان میں خود اپنے سے دھوکہ کر بیٹھتے ہیں۔ وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ الصحہ، صحت و تندرستی، والفراغ اور فرصت، فری، جب آدمی فری ہو۔ اسے امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعذر اللہ الی امرین، اللہ سے ایسے بندے کو کوئی معذرت کرنے کا حق نہیں۔ اعذر اللہ الی امرین یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے بندے کے لیے عذر، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حجت قائم ہو جاتی ہے ایسے بندے کے خلاف اللہ کی عدالت میں، آخرت میں، کہ اخر اجرہ حتی بلغ 60 سنہ، کہ جسے اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہو، 60، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اے اللہ مجھے وقت نہیں ملا، مجھے موقع ہی نہیں تھا، میں کیا کرتا کہ میں تیرے دین کو قرآن پڑھ کر تدبر کے ساتھ قرآن پڑھ کر سیکھتا، یا تیرے نبی کی تعلیمات کو، سیرت کو پڑھ کر اس کے مطابق انہیں قدوہ بنا کر اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتا۔ ان دو حدیثوں کو اچھے طریقے سے سنیں، دونوں صحیح بخاری کی ہیں۔ پہلی ابن عباس کی مروی ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، اور معنی جس کا ہے کہ دو نعمتیں ہر بندے اور بندی کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں ان کو استعمال کرنے میں اکثر لوگ لاپرواہی کی وجہ سے خود اپنے سے دھوکہ کر بیٹھتے ہیں، تو لہذا اپنی زندگی کے ساتھ دھوکہ نہ کریں۔ کیا دو نعمتیں ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت و تندرستی، کہ بسا اوقات آدمی ڈبل ڈیوٹی بھی دیتا ہے، ڈبل کام کرتا ہے، صحت اچھی ہو تو تھکتا نہیں۔ والفراغ اور فرصت، کہ جو آپ کا فری ٹائم ہے، جو ہمارا ہے، اسے ہم صحیح استعمال کریں۔ دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے، یہ بھی صحیح بخاری میں ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعذر اللہ الی امرین، تو اللہ رب العالمین نے ایسے بندے کو کہہ دیا ہے کہ لہذا تمہارا اب کوئی عذر قبول نہیں ہوگا۔ کیا؟ اخر اجرہ حتی بلغ 60 سنہ، اتنی اسے اللہ نے عمر دی کہ 60 سال کی اسے عمر مل گئی، لیکن اس کے باوجود اس زندگی میں وہ اپنی آخرت کو ارن نہیں کر سکا، تو اب اس کی کوئی حجت، کوئی عذر اللہ رب العالمین کا قبول نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ صاف کہے گا کہ میں نے اتنا تمہیں موقع دیا تھا، لیکن تم نے اس موقع کو صحیح استعمال نہیں کیا۔
اور حضرت ابن عباسی کی ایک دوسری روایت ہے جس میں بزار و طبرانی روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن حیاتک قبل موتک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وشبابک قبل حرمک۔ یہ وہ موتی ہیں جن کو زیورات سے زیادہ اپنے پاس سنبھال کر رکھنا چاہیے، کیونکہ زیورات کو لوگ اس لیے سنبھال کر رکھتے ہیں کہ ان کی قیمت نہیں گرتی بڑھتی رہتی ہے۔ کبھی مشکل موقع پر سب سے بہتر طریقہ آج کل لوگ کہتے ہیں انویسٹ کے دو ہی ہیں، یا تو گولڈ وغیرہ آپ رکھیں یا پھر اس کی زکوٰۃ بھی دیتے رہیں، یا زمین کی صورت میں پیسہ رکھیں۔ تو یہ ان دونوں چیزوں سے بھی قیمتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نصیحت کے یہ 5 پوائنٹ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بندہ مومن، تم 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، یعنی سب سے قیمتی اثاثہ سمجھو، سرمایہ اپنا سمجھو۔ موت سے پہلے زندگی، یہ زندگی اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسے آپ صحیح استعمال کر کے اپنی موت کے بعد کا مرحلہ جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس کا آسان کر سکتے ہیں۔ اور بیماری سے پہلے صحت، کیونکہ بیمار ہونے کے بعد بہت سے وہ کام نہیں آپ کر سکیں گے یا کوئی بھی نہیں کر سکے گا جو صحت میں آسانی سے کر سکتا تھا۔ لہذا جب تک اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہے تو اس صحت کو فضولیات میں ضائع نہ کریں، اس عمر کی ان قیمتی سنہری اپنی زندگی کے اوقات کی قدر کریں اور انہیں صحیح استعمال کریں۔ وغیرہ کا قبل فقرک، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس مال کو صحیح استعمال کریں، اسے استفادہ بھی کریں، دوسروں کے فائدے کے لیے بھی استعمال کریں، اپنے بال بچوں کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ پھر ایسا نہ ہو کہ یہ مال یک آپ کے ہاتھ سے نکل جائے، فقر و محتاجی میں آ کر پھر لوگوں کے صدقے کا انتظار کرنا پڑے، یا یہ ہے کہ فقر کی حالت میں پھر ہمیشہ افسردگی اور غم اور پریشانی، رنگ دکھ رنج میں مر جائیں کہ اللہ نے بہت کچھ دیا تھا لیکن ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا، انتظار کرتے رہے، جو سب کا سب چھن گیا۔ اور ذرا کنجوسی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے مال وبال جان بھی بنتا ہے، یا تو چھن جاتا ہے یا آدمی کے لیے باعث حسرت بنتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے فقر سے پہلے مالداری کو یا خوشحالی کو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت سمجھو، تو اس نعمت کی قدر کرو۔ اور بہت سے اس طرح کے واقعات ہیں، یہاں نام لیے بغیر ہم بتاتے ہیں کہ سب سے بڑے امریکن گاڑیوں کے ایکسپورٹر جو نہیں امپورٹر، جو باہر سے امپورٹ کرتے تھے، حتیٰ کہ کہتے ہیں کہ نیو ماڈل گاڑی بہت زیادہ قیمتی تھی، ملینز کی، اگر روپے کے اعتبار سے آپ حساب لگائیں تو تھوڑی سی اس میں کہیں خرابی ہوگی تو نوجوان بیٹے نے، جس کو کہتے ہیں نا بگڑے ہوئے شریف زادے یا امیر زادے، بیٹے نے باپ سے کہا کہ اس مالدار تاجر آدمی نے بیٹے کو گاڑی دی تھی نیو ماڈل کی، کہا اس کے جو ہے تھوڑا سا خراش یا ٹکر لگی ہے کہیں، کہا کوئی بات نہیں، وہ فلاں ایکسپورٹ کرنے والا ہے، نام بھی لیا اور آج بھی کافی نام مشہور ہے اس ایکسپورٹر کا۔ کہا وہ تو ہمارے ٹکڑوں پر جیتے ہیں، جاؤ جا کر ان کے ورکشاپ میں یا ان کے شو روم میں پھینکا اور نئی 0 میٹر دوبارہ لے لو۔ تو جن آدمی نے یہ دونوں مرحلے ان کے دیکھے، وہ ایک عالم ہیں، انہوں نے ڈائریکٹ مجھ سے بیان کیا کہ پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا کہ ان کا گزر بسر لوگوں کے صدقات اور خیرات پر ہو رہا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو اپنا شکر گزار اور اپنی ساری نعمتوں کا، جس میں سے ہماری زندگی اور عمر اور صحت بھی ہے، مال بھی ہے، اس کا قدردان بنائے، اور شکر سے موجود جو نعمت ہوتی ہے اس کی حفاظت ہوتی ہے، اور پھر جو آپ کو چاہیے آپ کے پاس موجود نہیں، اس کو بھی شکر اللہ تعالیٰ کے فضل سے کھینچ لیتا ہے، وہ کھینچ آتی ہے، جیسے کبھی میں نے تفسیر میں بیان کیا تھا۔ اور ناشکری سے جو آپ کے پاس نعمتیں موجود ہیں وہ غیر محفوظ ہو جاتی ہیں، انسیکیور ہو جاتی ہیں، اور جو آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی دور بھاگ جاتی ہیں، انہیں دھکا لگ جاتا ہے۔ تو اللہم اجعلنا من الشاکرین، لئن شکرتم ولئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ یہ آیت بارہا ہم اور آپ سنتے رہے ہیں۔ تو اسی طرح آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
و فراغ کا قبل شغلک، آج آپ کے پاس ٹائم ہے، فری ہیں، بہت تھوڑے سے وقت میں بہت سا آپ کام کر لیتے ہیں، تو یہ جو آپ کا فری ٹائم ہے، آپ کی فرصت ہے، چانس ہے آپ کے پاس، گولڈن چانس ہے، اس کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان کر، یہ ایک چیک ہے آپ کے پاس، اس کو صحیح وقت پر کیش کر لیں قبل اس کے کہ اس کی ویلیو یا تاریخ ختم ہو جائے، یا یہ ہے کہ یہ آپ کے کام نہ رہے، وہاں رسید میں کچھ باقی نہ رہے۔ اور وَشَبَابَكَ قَبْلَ حَرَمِكَ، اور اپنی جوانی کی قوت نوجوانی کو اپنے حدیڑ عمر اور اس سے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھیں۔ جوانی میں بہت سے آپ کام کر سکتے ہیں، بہت کچھ جمع کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے عیال کے لیے، اپنے قرابت داروں کے لیے، اپنے ہمدردوں کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صلاحیت دی ہے، زبان، بیان، قلم، کلام، ہاتھ، جسم، جان، دیگر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، تو ان کو بروئے کار لا کر جوانی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جوانی کی نعمت کی شکر کرتے ہوئے، جوانی کے وقت کو صحیح بروئے کار لاتے ہوئے بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں کہ بعد میں آپ آرام کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، تقوی کے ساتھ آپ صبر سے کام لیں، فائنل راؤنڈ آپ کا بہت ہوگا، کیونکہ فائنل انجام، بہتر رزلٹ اہل تقوی کا ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں، یہ ہدایات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، وقت، مال، دولت، صحت، تندرستی کے استعمال کرنے کے لیے، یہ کیا ہیں؟ یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں ہیں جن کی قدر کی جانی چاہیے۔ اور میں عرض کیا تھا کہ امام بزار و طبرانی نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن اربعین، کسی بندے کے قدم قیامت کے دن محشر سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ تو محشر کا حال یہ ہوگا کہ بعض جو کفار بہت زیادہ پسینے میں غرقاب ہوں گے، ابلتے پسینے میں، تو وہ کہیں گے کہ اس مصیبت سے ہماری نجات ملے، خواہ جہنم میں کیوں نہ جانا پڑے، یعنی کفار و منافقین، فَلَعِیَاذُ بِاللَّهِ اللہم اجرنا من النار۔ تو اس عالم محشر میں یا حشر کی حشر ثمانیوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی بندے کے قدم اس مشکل سے نہیں نکل پائیں گے یہاں تک کہ 4 سوال کا وہ جواب دے۔ یہ سوال آج ہی سے آؤٹ ہیں، اور ایک پیپر لے لیں، ان سوالات، آؤٹ شدہ سوالات کے جواب دینے کی تیاری کریں۔ عن عمرہ فیما افناہ، اے بندہ مومن، یہ جو عمر تیری تھی کہاں ختم ہو گئی، پوری کی پوری عمر آخر کہاں فنا ہوئی۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اور اے بندہ مومن، یہ جو اللہ نے تمہیں جوانی دی تھی، اس جوانی کو تم نے کہاں پرانا کیا، یعنی بڑھاپے میں پہنچایا، یا کس ابتلا میں تمہاری یہ نوجوانی گزری۔ پھر آگے فرماتے ہیں وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفق، اور مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کن کاموں میں کہاں خرچ کیا۔ اور ایک بہت بڑا مسئلہ سب سے آخر اور سب سے بہت زیادہ ایسا سوال ہے کہ جس میں اگر کوتاہی جس کے جواب میں ہوئی تو آدمی کی دنیا کے ساتھ آخرت بھی جا سکتی ہے، وہ یہ وعن علمہ ماذا عمل بہ، اور علم کے بارے میں کہ اس پر عمل کیا کیا۔ اس کا ہرگز یہ غلط مطلب آپ نہ سمجھیں کہ علم حاصل ہی نہ کریں، علم نہ ہوا تو اس سوال سے بچ جائیں گے، اور اگر علم نہیں آپ نے حاصل کیا تو ڈبل مصیبت میں پھنسیں گے، ڈبل مشکل میں، کہ موقع ہوتے ہوئے، سب کچھ سامنے ہوتے ہوئے علم آپ نے کیوں نہیں حاصل کیا۔ چلیے، علم کے بعد ایک گناہ کبیرہ اگر عمل نہیں اس کے مطابق ہوا، سزا مل کر آخر ایک نہ ایک دن نجات کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر واجب علم نہیں حاصل کیا، فَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، واجب علم توحید کا علم ہے، نہیں حاصل کیا تو پھر نجات کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جہنم سے نجات دے۔ تو
آج کا یہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے آپ کے سامنے، جس کو اب ہم ختم کرنے جا رہے ہیں، صرف آپ لوگوں کے کویشچن آنسر کے جواب دیں گے، یہ تھا ایک مسلمان کی لائف میں ٹائم، وقت، عمر کی قدر و قیمت۔ اس پر ہم نے قرآنی آیات اور چند احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے ساتھ حج کے اوقات پر بہت زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دی۔ اور میقات دو طرح کے ہوتے ہیں اوقات، وقت، زبانی اور مکانی۔ مکانی کا تعلق اور زمانی دونوں کا حج سے ہے، اور یہاں مراد کیا ہے؟ مکانی نہیں، بس زمانی وقت ہے کہ جس کی ایک مسلمان کو ہر وقت قدر کرنی چاہیے، اور اس کی قیمت کو سونے سے زیادہ اس کو قیمتی سمجھنا چاہیے۔ سورہ مرسلات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ رُسُلُ وَقِّتَتْ فِي يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، اور قال انک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، یہ سورہ حجرات میں 37-38 نامر۔ یہ تمام آیات وقت کی اہمیت کتنی ہے دین اسلام میں، ایک مسلمان کی زندگی میں، اس پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے قیامت کے بارے میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انما علمها عند ربی لا یجلی لوقتها الا هو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی آ کر قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ ماذا عددت لها، اصل قیامت ہر انسان کی وہ ہے جب اس کی موت آ جائے۔ قیامت کے سوال سے زیادہ تم اللہ کے بندو اس بات کی فکر کرو کہ تم اپنے وقت کو، عمر کو کہاں استعمال کر رہے ہو، تمہاری قیامت کی تیاری کیسی ہے۔ اور یہ جو آپ کے سامنے قرآن آیات اور حدیث ہم نے بیان کی، ان کو سننے کے بعد کہیں آپ افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں۔ ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے فرائض ادا کرنے کے بعد، جیسے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب اللہ کے فرائض ختم ہو جائیں، جو دین کے جو بہت مختصر ہیں، بہت کم ٹائم لیتے ہیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی زمین میں روٹی روزی کے جو جائز طریقے ہیں، مزدوری سے لے کر جہاں بانی تک، کاروبار سے لے کر کاشتکاری تک، اس کے لیے نکل پڑیں۔ تو یہ کام بھی آپ کے لیے باعث اجر، صدقے کا اجر ہے، آپ اگر اپنے عیال کے لیے روٹی روزی کماتے ہیں۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آدمی تارک الدنیا ہو جائے، رہبانیت اختیار کرے، تصوف کے فرسودہ غیر شرعی، غیر اسلامی جال کا شکار ہو جائے، بلکہ ایک مومن کو دین اسلام اجازت دیتا ہے کہ وہ بحیثیت بشر زندگی گزارے، جس میں دین و دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلے۔ اور اسی کا حکم بھی دیا اللہ نے ہمیں دعا کرنے کا، کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ لہذا کوئی حرج نہیں کہ جائز طرفی، یعنی شرعن جو الاؤ ہے، پرمیٹیبل انٹرٹینمنٹ، اس میں بھی آپ اپنا کچھ وقت گزاریں، افراط اور تفریط سے بچ کر، اعتدال کے ساتھ۔ یعنی کھیل کود میں ایسا محو نہ ہو کہ فرائض چھوڑیں، نماز یا دیگر جو فرائض ہیں ان میں کسی قسم کی کوتاہی ہو۔ تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرج نہیں کہ مسلمان مرد و زن اپنے اوقات کو جائز کھیل کود میں بھی صرف کریں، لیکن یہ کھیل کود اللہ تعالیٰ کے فرائض کے اندر رکھنا نہ ڈالے، فرائض کے اندر رکاوٹ کا سبب نہ بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کی جو اوقات مقرر کی ہیں ان سے فارغ ہو کر تلاش معاش، جو گھریلو ہمارے آپ کے پر واجبات ہیں، کام کرنا اور عیال کے لیے روٹی روزی مناسب طور پر کمانا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو وقت دیا تو اس کو کھیل کود اور انٹرٹینمنٹ وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اوپر اس کی آنکھ کا بھی حق ہے، اس کے دیگر اعضاء مسل وغیرہ کو صحت مند رکھنے کا بھی حق ہے۔ بہترین کھیل ہیں گھوڑ سواری، سوئمنگ یا اسی طرح کے کچھ کھیل، اور انسان کے جسم کا یہ حق ہے کہ وہ اسے آرام بھی پہنچائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نبا میں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
تو رات کو آرام کے لیے ہم نے بنایا، لباس آپ کے لیے بنایا، اور دن کو معاش کے لیے۔ اسی طرح آدمی کے کام کا بھی جہاں ڈیوٹی کرتا ہے اس کا بھی حق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ، اللہ کو ایسا بندہ بھی محبوب ہے اور یہ کام بڑا محبوب ہے اللہ تعالیٰ کو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص جب کوئی کام کرے تو اس کو فرسٹ کلاس طریقے سے کرے، اچھے طریقے سے کرے، بہتر طریقے سے اس کام کو انجام دے۔ اور انسانی جسم انٹرٹینمنٹ کے ذریعے کچھ ریلیکس، آرام، راحت حاصل کرے، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عملایا اور بلکہ اس کی اجازت دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی نوع انسان میں انسانوں کی طبیعت سے سب سے زیادہ وحی الہی کے ذریعے واقف تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم یقین تھا کہ کنٹینیو مشین کی طرح بندہ کام نہیں کر سکتا، اور ایک مشین کی طرح کوئی خاتون گھر میں لگی رہے گی، کوئی آدمی لکھنے پڑھنے، کوئی طالب علم لکھنے پڑھنے میں مشین کی طرح لگا رہے گا، کوئی کام میں مشین کی طرح لگا رہے گا، تو ایسی صورت میں انسانی فطرت ہے، انسانی روح و جان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خمیر رکھ دیا ہے کہ وہ جلد اکتا جاتے ہیں، اوب جاتے ہیں، بری طرح اکتا جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض بار واعظ و نصیحت بھی آپ کرتے رہیں، اس کا ہمیں خود بھی تجربہ ہے کہ لوگ اکتانے لگتے ہیں، کثرت نصیحت سے بھی اکتانے لگتے ہیں۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو گاہے بگاہے نصیحت کیا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بہت غور سے اس حدیث کو سنیں، کہتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ خشیۃ السامع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مزاج، طبیعت، نفسیات کو مد نظر رکھ کر ہمیں اختیار دیتے تھے واعظ و نصیحت میں۔ جب پاتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے کہ جسمانی طور پر مزاج ہمارا اس کے لیے مستعد ہے نصیحتیں وغیرہ سننے کے لیے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال فدا کرتے تھے، اور ہم رغبت سے سنیں گے تبھی جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہیں، اور اس چیز کا خیال رکھتے تھے کہ کہیں واعظ و نصیحت سے اکتا نہ جائیں لوگ، کیونکہ انسانی فطرت ہے کہ انسان تساہلی کا بھی شکار ہوتا ہے، غفلت کا بھی شکار ہوتا ہے، سستی بھی کبھی آتی ہے، تھکان سے بھی دو چار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، کیا؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ مجھے مستقبل کے فکر سے، ہم سے بچائیں، والحزن، اور پاسٹ کی مجھے پریشانی سے بچائیں۔ ماضی جو کسی کیے سابقہ کام پر آدمی کو پریشانی ہے اس کو حزن کہا جاتا ہے، اور جو مستقبل کے بارے میں فکر آدمی کو ہو، اندیشہ، تو اس کو ہم کہا جاتا ہے۔ اے اللہ مجھے ان دونوں سے بچا، والعجز والکسل، اور بے بسی سے اور سستی سے بچا، والجبن والبخل، اور بزدلی، ڈرپوک ہونے سے، اور بخل سے، کنجوسی سے بچا، وغلبۃ الدین، اور ایسا قرض کہ جس میں کی ادائیگی سے میں بے بس ہو جاؤں، وقہر الرجال، اور لوگوں کے ظلم سے اور قہر سے۔ یہ دعا صحیح بخاری میں ہے، اور کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی دعاؤں کو بالخصوص پڑھا کرتے تھے صبح اور شام کے اذکار میں بھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ آدمی روزے بھی رکھے تو کنٹینیو نفلی روزے نہ رکھے۔ ایک اور واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو سناتے ہیں، اس کے بعد اس کو مطلب فنش کرتے ہیں آج کے اس سیشن کو، پھر آپ لوگوں کے سوالات اور قلم کے سوالات کے جواب۔ امام احمد بن حنبل نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس طرح کے واقعات مزاح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتوار کو میں بیان کر چکا ہوں، تو یہ یہاں صرف ایک مشتعل خروار، ایک مثال کے طور پر یہ واقعہ اس دن نہیں بیان کیا گیا تھا۔ مسند امام احمد میں یہ واقعہ ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے سواری کے لیے کوئی اونٹ وغیرہ دے دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ان حاملوک علی ولد ناقہ، ہم جو ہے اونٹنی کے
اونٹنی کا بچہ تمہیں بطور سواری دیں گے، ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پر سوار کریں گے۔ یہ آدمی فوری طور پر بول پڑا جلد بازی میں، وَمَاذَا أَفْعَلُ بِوَلَدِ النَّاقَةِ، یا رسول اللہ اونٹ کا بچہ میرے کس کام کا ہے؟ فقال صلی اللہ علیہ وسلم مبتسما، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، وَهَلْ تَلِدُ الْإِبِلَ إِلَّا النَّاقَةَ، نوک کہا جو بھی اونٹ آپ کو دیا جائے گا یا آپ خریدیں گے وہ آخر کسی اونٹنی کا تو بچہ ہوگا، خواہ عمر اس کی کتنی بھی بڑی ہو۔ ولد الناقہ کا یہ مطلب نہیں تھا ہمارا جو ظاہر لیا جاتا ہے کہ تمہیں چھوٹا کوئی بچہ دے دیں گے، بلکہ ولد الناقہ کا مطلب کہ ایک اونٹ کے بچے کا مطلب یہ، اونٹنی کے بچے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہم اونٹ دیں گے، کیونکہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اس کو یوں آپ سمجھ سکتے ہیں، بہت پہلے کا واقعہ ہے، ہمارے دروس قلم سے لکھا کرتے تھے، بہت سی کتابیں پرنٹ بھی ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ زکریا صاحب بڑی عمر کے تھے جب میں انہیں جانتا نہیں تھا، تو ان کا ایک شو روم ہوتا تھا یہاں ہی سعودی عرب میں، ایک جگہ ان کی دکان ہوتی تھی خواتین کے سامان وغیرہ کی، بالخصوص بچوں کے جوتے۔ تو اچانک جا کر کافی کم عمر بھی تھی میری جب، تو ان سے جا کر میں نے کہا کہ اچھا بزرگ کو، میں نے کہا چچا جان ہیں، آپ ایسا کریں کہ فلاں فلاں چیز چاہیے۔ میں نے کہا کہ بچوں کے ساتھ تو رعایت کرتے ہیں۔ کہنے لگے اپنی جگہ تو ہم بھی بچے ہیں، اپنے باپ کے سامنے ہم بھی بچے ہیں، اگرچہ 60 سے اوپر ہے ہماری عمر۔ تو یہاں اب دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک دل لگی خوش طبی مذاق اپنے صحابی سے کی، لیکن وہ حقیقت پر مبنی تھی۔ جب اس کو ششدر و حیران دیکھا تو فوری طور پر جو ذکاوت حس کی دلیل ہے، یا جس کو کہتے ہیں ذہنی مذاق، ذہنی جو ہے لطافت اور ظرافت اور خوش طبی، تو پھر اس بندے کو یہ صحابہ کے سامنے بتایا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تعلیم دی کہ ضروری نہیں کہ غلط قصے بیان کر کے جھوٹ بولی کر لوگوں کو ہنسایا جائے، حقائق اور سچ بیان اور ذہنی آزمائش کے سوال کر کے بھی خوش طبی کے ذریعے لوگوں کو ہنسایا جا سکتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ دیکھیں کہ ہمیں وقت کے ضیاع سے منع کرتے ہیں، اسی طرح تمام ہمارے اسلاف وقت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ جائز کھیل کود، انٹرٹینمنٹ اور اسی طرح ترفیع اور تفریح، جائز تفریح بھی کیا کرتے تھے، جیسے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے میں صحابہ کے سامنے یہ جو ہے نا جو کرتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا، جو حق و صداقت پر مبنی ہے۔ اپنے اوقات کی یمیناً وہ حفاظت کرتے، لیکن افراط و تفریط سے ہٹ کر، اور اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی روشنی میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، سورہ انعام کی الانعام کی آیت نمبر 162، کہ اے نبی کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور موت سب کی سب اللہ کے لیے ہے، اور اگر تفریح طلب کے لیے، خوش مزاجی کے لیے، لوگوں کو ذرا تنگی اور غم اور پریشانی سے نکالنے کے لیے جائز اور حق و صداقت پر مبنی کوئی خوش طبی کی بات کرتے ہیں آپ، کوئی جائز اور سچا جوک وغیرہ کرتے ہیں جو فائدہ مند ہو اور جھوٹ وغیرہ اور غلط بیانی سے بھی صاف ہو، پاک ہو، کسی کی اس میں احتکار وغیرہ بھی نہ ہو، تو اس کو اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر دے گا، کیونکہ مقصد ایجابی ہوتا ہے نہ کہ سلبی۔ اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما، الحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات وعلی رسولہ السلام والصلوات الطیبات والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اب آپ کوشچن یا سوالات کر